السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مجھ سے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے گناہوں سے بچا جائے، اس کا کوئی عمل اور طریقہ اور اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا طریقہ اور گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کون سا وظیفہ کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دیکھیں، گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں بہت ساری ترکیب بتائی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ انسان، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان گناہ گار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ انبیاء کے علاوہ باقی جتنے انسان دنیا میں بستے ہیں سب سے گناہ ہوتے ہیں، سب گناہ گار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا گناہ گار وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے اور پھر گناہوں سے وہ توبہ کر لے، توبہ طائب ہو جائے، سچی توبہ کر لے، پھر اس سے گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، گناہ ہوتے رہیں، توبہ کرتا رہے، تو یہ شخص اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ گناہ گار اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو گناہ کرتا ہے، گناہ پر اڑ جاتا ہے اور گناہ پر بضد ہو جاتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور گناہ کر کے توبہ بھی نہیں کرتا، تو یہ شخص اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، اور پھر یہ شخص آگے جا کر مزید گمراہ ہوگا، سرکش بن جائے گا۔ تو اس لیے سب سے بہترین شخص اس کو بتایا جس سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ توبہ کرے، گناہ کو گناہ سمجھے۔ اور دوسری چیز، گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی محافل، اپنی خلوت اور جلوت کو ایک جیسا رکھنا چاہیے۔ یعنی ہم اگر کسی کے سامنے ہوں تو گناہ نہیں کرتے، یا کسی محفل مجلس میں ہوں تو گناہ نہیں کرتے، تو ہماری خلوت بھی ایسی ہو جائے کہ اس میں بھی ہم سے گناہ نہ ہو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ آج چونکہ انسان کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا، اور جو فرشتے ہیں انسان کے ساتھ، ان کی حیا انسان کے اندر باقی نہیں رہی، تو اس لیے انسان گناہ کرتا ہے، تنہائی کے اندر گناہ کرتا ہے، موبائل پر، واٹس ایپ پر، اور اسی طرح فیس بک پر فوش چیزیں دیکھ رہا ہے، یوٹیوب پر فوش چیزیں دیکھ رہا ہے، اور تنہائی ہماری بری ہے۔ سامنے لوگوں کے سامنے تو نیک ہے، صالح، متقی، پرہیزگار بن کر لوگوں کو دکھاتا ہے، لیکن خلوت ہماری ایسی ہے کہ رات کو سوتے وقت تنہائی میں ہینڈ فری لگی ہوئی ہیں، اس پر میوزک سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، اور غلط اور فوش چیزیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پر، یوٹیوب پر۔ تو اگر اس طرح کی ہماری خلوت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اور فرشتے جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا ڈر نہیں ہے، اور ان سے انسان کو حیا ختم ہو گئی ہے، اس لیے یہ گناہ کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز، آگے میں وظیفہ اور دعائیں بھی آپ کو بتاؤں گا گناہوں سے بچنے کے لیے۔ تو دوسری چیز، ہمیں اپنی جو محافل ہیں، اپنی گیدرنگ جو ہے وہ اچھی رکھنی چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ صحبت رکھنی چاہیے۔ جب تک ہماری محافل، ہماری گیدرنگ، ہماری جو لوگ دوستوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے، یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تو اس وقت تک بھی ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، ہمارا گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ بری صحبت، بری مجالس میں بیٹھنے کی بجائے نیک، صالح، متقی لوگوں کی محفل میں بیٹھیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، علماء کے ساتھ تعلق اور محبت رکھیں، اور دینی بیانات اور دینی ٹاپک پر آپ یہ چیزیں اور ویڈیو دیکھیں، تو اس سے بھی آپ کے اندر گناہ ختم ہونے کا جذبہ پیدا ہوگا، تو گناہوں سے بچنے کی عادت پیدا ہوگی۔ اپنی نظر کی حفاظت کریں، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، تو
ہماری جو محافل ہے، ہماری گیدرنگ ہے وہ اچھی ہو۔ اس کے بعد کچھ وظائف ہیں، اگر گناہ کی عادت نہیں چھوڑتی، بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں اور گناہ سے پریشان ہے، تنگ ہے، بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بعض علماء نے ایک وظیفہ بتایا ہے، ایک عمل بتایا ہے کہ یا حمیدو، اللہ کا صفاتی نام ہے یا حمیدو، یا حمیدو، اس کو آپ نے 90 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 90 مرتبہ پڑھ کر، نہیں 90 مرتبہ پڑھ کر اس کو آپ نے خالی پانی کے پیالے کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھنا ہے، اور اول آخر ایک ایک مرتبہ دوسرے پڑھ لیں۔ اس کو خالی پیالے کے اوپر دم کر دیں، اور پھر اس پیالے کے اندر اس شخص کو پانی پلایا جائے، یا وہ خود جو بچنا چاہتا ہے گناہوں سے، وہ خود اس پیالے کے اندر پانی پیے، تو انشاءاللہ چند دن یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور گناہوں کی عادت انشاءاللہ چھوٹے گی۔ اور دوسرا جو طریقہ بتایا ہے، دوسرا جو وظیفہ اور عمل بتایا ہے علماء نے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کی جائے، اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا جائے، ایک تسبیح پڑھ لی جائے، یا صبح شام ایک تسبیح پڑھ لی جائے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی قوت اور طاقت یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ کلمات جو ہیں ان کو پڑھ لیا جائے، تو اس سے بھی، اس وظیفے سے بھی انشاءاللہ گناہوں کی عادت جو ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ اور تیسرا جو وظیفہ اور عمل ہے وہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھا جائے، صبح شام پڑھا جائے، تو اس سے بھی انشاءاللہ گناہ کی عادت چھوٹے گی۔ اسی طرح تیسری جو بات ہے، تیسرا وظیفہ ہے سورۃ الاخلاص، اس کو فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، اس کو فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سارا دن گناہوں سے بچائیں گے۔ تو سورۃ الاخلاص کو فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہ 4 عمل اور 4 وظائف میں نے بتائے ہیں، ان کو فالو کر لیا جائے، ان پر عمل کر لیا جائے، تو انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے سے اور ان وظائف کو پڑھنے سے گناہوں کی عادت انشاءاللہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گی، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیں، تو انشاءاللہ گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔